بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ کہانی آج بھی، اسٹوری آج بھی فلڈ کی ہے، آباد کاری کی ہے۔ یہ حکومت کس طرح ایکسپوز ہوئی، کس طرح ناکام ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی خدائی جو ہے وہ جب حرکت میں آتی ہے اور مظلوم جو ہیں ان کی آواز بنتی ہے اور چیزوں کو کلیئر کرتی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کا یقین دلاتے ہیں۔ اب ذرا سینیریو دیکھیے کہ عمران خان جیل میں پڑا ہوا ہے، کسی کی اس تک ایکسیس نہیں ہے، کسی کو وہ کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن خدا تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا ہے کہ پورا پاکستان آج اس کی بے گناہی کی خبریں وصول کر رہا ہے، اور لوگوں کو یہ کلیئر ہوا ہے کہ وہ کتنا ایماندار آدمی تھا اور کتنی ایمانداری سے حکومت کر رہا تھا، اور کس طرح ان چوروں لٹیروں نے مل کے اس کو نشانہ بنایا۔ علیم خان کی سوسائٹی لاہور میں بارش کا پانی، فلڈ آیا، پتہ نہیں کہاں سے چلتا ہوا فلڈ آیا، اور ہر چیز کو توڑتا ہوا وہ علیم خان کی سوسائٹی میں گھسا۔ جب وہ علیم خان کی سوسائٹی میں گھسا تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو سوسائٹی بنائی گئی، یہ تو اس کی اپروول تو دی مریم نواز نے، اور یہ جو زمین خریدی تھی علیم خان نے، یہاں پر وہ بستی بنانا چاہتا تھا، اس کو لیگل کرنا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے عمران خان کی لڑائی ہوئی اس کے ساتھ، یعنی دیٹ واز ون آف دا ریزن۔ وہ کلپ چلا عمران خان کا، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ فلڈ کی تباہ کاریاں اپنی جگہ، اور بھی کچھ خدا تعالیٰ نے کسی کو سبق دینا ہوگا، کوئی اس کی اپنی خدائی ہے جو کیوں حرکت میں آئی وہی جانتا ہے۔ لیکن ایک جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری کارروائی میں عمران خان کی بے گناہی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے سامنے لا کے رکھ دی۔ یہ سوشل میڈیا اٹھائیں، ہر جگہ عمران خان کا یہ کلپ چل رہا ہے کہ جناب یہ علیم خان صاحب 300 ان کی ایکڑ زمین تھی، اور یہ یہاں پر راوی کے بیڈ پر، راوی کے کنارے بستی بنانا چاہتے تھے، اور ہم نے اس کو اجازت نہیں دی، تو یہ ان کے ساتھ چلے گئے، اور وہاں پر یہی ہوتا ہے، اور مجھ سے بھی وہ یہی توقع کر رہے تھے۔ تو یہ سارا جو فسانہ ہے، اس میں ایک جو بڑی چیز سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے خان کی مظلومیت کو بھی اس بارش، اس تباہی میں پوری قوم کے سامنے لا کے پیش کیا، اور پھر قوم کو یہ سمجھ آئی کہ ہمیں کیا چاہیے۔ جو لوگ دیوانہ وار، میں نے کل بھی ویلاگ کیا تھا، آج میں وہ دوبارہ نہیں وہ چلانا چاہتا، ہر طرف سے اسی طرح کی فوٹیجز آ رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان کو لاؤ اور عمران خان کی بے گناہی ثابت۔ اور یہ لوگ، علیم خان اور اس کے ساتھی، جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور یہ ساری گورنمنٹس، یہ سب اکٹھے، یعنی یہ پوری قوم کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس کام کے لیے اکٹھے ہیں، کس طرح لوٹ رہے ہیں، کھسوٹ رہے ہیں، اور یہ سچ پہ نہیں ہے، حق پر عمران خان ہے، کیونکہ اس کی گواہی جو ہے وہ اس سارے فلڈ میں جو ماحول بنا، وہ اتنی بڑی گواہی آئی ہے کہ جناب لوگوں کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ تو یہ کرنے والا انسان، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہر چیز میرا مولا دے دیتے تو پھر تو یہاں پر یہ کسی کو زندہ ہی نہ رہنے دیتے، لیکن اس کی خدائی اللہ الحق ہے۔ اس نے ایک بے گناہ شخص کو، جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، جو بے یار و مددگار صرف اللہ کے نام کی وجہ سے پڑا ہے جیل میں، اس کا نام میرے اللہ نے ایسے کلیئر کیا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کہ یہ پھر جن معاشروں میں، جن سوسائٹیز میں آپ حق اور سچ کو دباتے ہیں، وہاں پر ماضی میں ہم نے دیکھا ہے ہر طرح کی صورتحال کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن یہ کیلس، یہ جو حکمران ہے، یہ بہت افسوس کن ہے۔ آپ دیکھیں اس ساری صورتحال میں مریم اورنگزیب یہ کہتی ہیں کہ پنجاب سے، سیلاب سے پنجاب میں بہت بڑی تباہی ہونی تھی، جو مریم نواز صاحبہ نے بروقت اقدامات سے اٹھا لی، بروقت اقدامات سے جسے بچا لیا۔ کون سے بروقت اقدامات؟ 5 دنوں کے لیے جاپان گئی تھی، 13 دن لگا کے آئی ہیں، باقی 8 دنوں کا بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہاں پر کیا کرتی رہی ہیں۔ اور پھر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ وہ کنٹرول روم میں بیٹھ کر چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ کیا کنٹرول کر رہی ہیں، اور کیا عوام کی وہ خدمت کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو فوٹیج دکھاتا ہوں، یہ لوگ بیچارے نکل رہے ہیں، اور یہ کدھر ہے وزیر اعلیٰ جو کہتی ہے کہ میں کنٹرول کر رہی ہوں، اور مریم اورنگزیب جو بلند بانگ دعوے کر رہی ہیں؟ یہ لوگ بیچارے اپنی مدد آپ کے تحت نکل رہے ہیں، اور یہ سروں پہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے سامان اپنا۔
کوئی ان کی داد رسی کے لیے نہیں ہے, کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں ہے. تو یہ جو دعوے انہوں نے جو دعوے کیے وہ آپ کے سامنے آ گئے سارے. یہ بیسیکلی حقیقت ہے. اچھا, ظلم جو ہے نا وہ مظلوم کی ظالم کو لے جاتی ہے. یہ علیم خان صاحب انہوں نے جو پارک ویو اسلام آباد میں جو ظلم کیا, یہ میں آپ کو اس کی یہ ویڈیو آپ دیکھیں, جس طرح مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے لوگوں سے ناجائز پیسے یہ وصول کرتے ہیں اور کیسے لوگوں کو انہوں نے مارا پیٹا. مجھے نہیں پتہ کس مظلوم کی پڑی, یہ دیکھ لیں آپ. اور خدا کا خوف ہمارے حکمرانوں کو نہیں ہے. یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ وہ مریم اورنگزیب کتنے جھوٹے دعوے کر رہی ہیں. اب یہ حکمران جو ہیں بجائے اس کے کہ ریلیف ایفرٹس کو, ریلیف کے جو کام ہیں ان کو کچھ مدد دیں, ان میں کچھ یعنی بہتر پلاننگ کے ساتھ آئیں, ایسا نہیں ہے. ریلیف کے حوالے سے ان کے دعوے ہی دعوے ہیں, اور ویسے یہ جہاں پر بھی جاتے ہیں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. اور ان کو پروٹوکول آپ یہ دیکھیں چاہیے. یہ میں بھی آپ کو فوٹیج دکھا رہا ہوں. یہ سمڑیال جب پہنچی ہیں مریم نواز صاحبہ تو یہ دیکھیں اہلکار جو ہیں ریسکیو کے اہلکار اپنا کام چھوڑ کے یہ ان کے لیے لائن بنا کے کھڑے ہیں. مجھے یہ بتائیے یہ کون سی خدمت ہے؟ پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب کو دیکھ لیں, یہ جہاں پر آئے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے. یہ ان کے جہاں پر یہ کھڑے ہیں بریفنگ لے رہے ہیں وہاں پہ اس جگہ پہ قالین بچھائے گئے ہیں. خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو, لوگ مر رہے ہیں, لوگ برباد ہو گئے ہیں, اور یہ تم کیا پروٹوکول دیکھ رہے ہو؟ پھر ڈرامے بازی میں آپ کو اور دکھاؤں, یہ بلال یاسین صاحب جو لاہور کے وزیر ہیں ان کو دیکھیں. یہ کشتی میں بیٹھ گئے سب سے پہلے, تو کشتی ان کو سیر کا شوق ہوگا, لائف جیکٹ پہنی اور بیٹھ گئے. اچھا, کشتی میں بیٹھ کر دوربین سے دیکھ رہے ہیں سیلاب کو. او بھائی, اگر دوربین سے ہی دیکھنا ہے تو آپ اوپر سے پل سے دیکھ لیں. یہ کشتی اور یہ ریسکیو اہلکار ان کو کیوں انگیج کرتے ہیں آپ؟ یہ جناب یہ اس حکومت کی صورتحال ہے. اچھا, اب یہ جاتے ہیں ان کی جگہ کیمپ لگتے ہیں, اور پھر جب یہ چلے جاتے ہیں تو ساتھ ہی کیمپ اکھاڑ لیے جاتے ہیں. یہ آپ دیکھیں ماموں سب کو بنا رہے ہیں. کیمپ جو ہے نا وہ سامان لاد کے جی مریم صاحبہ چلی گئیں, چلو اینو لے چلو کیمپ نو سامان نو لے چلو, ہوں اتنے تو ضرورت کوئی نہیں. یہ اپروچ ہے ان کی. دس از واٹ از دی اپروچ. عقل اور کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں جاہل دوست سے عقل مند دشمن بہتر. یہ عظمہ بخاری یہ گفتگو کر رہی ہیں طلعت سے, 17 بندوں کی ہلاکت پہ کہہ رہی ہیں الحمدللہ 17 بندے, اور 17 ڈیتھس ہوئی ہیں ابھی تک پنجاب کے اندر. جتنا بڑا فلڈ تھا طلعت صاحب, جتنی بڑی یہ قیامت تھی, الحمدللہ یہ کہنے میں مجھے اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ وہ ڈیتھس نہیں ہوئی. شرم آنی چاہیے. مطلب آپ خاتون ہیں, میں کوئی بات آپ کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن آپ 17 بندوں جو فلڈ میں, جن میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو اللہ کو پیارے ہوئے, جن کو آپ نے ٹائم پر نہیں بتایا, وارننگ نہیں دی, اور وہ اس وجہ سے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ کہہ رہے ہیں جی الحمدللہ کہ بس اتنا ہی نمبر ہے, زیادہ نہیں آیا. کیا بات کر رہے ہیں یار آپ؟ کہاں کی آپ مخلوق ہیں؟ اور بس اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار سزائیں دے رہا ہے. مظلوموں کو میں نے پہلے بتایا, جو آپ نے مظلوم پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں, خدا ان کی گواہی دلوا رہا ہے لوگوں سے. یہ جو سارا پارک ویو کا واقعہ ہوا ہے, عمران خان کی بے گناہی جیسے ثابت ہوئی ہے, اس کو دیکھیں. اب میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں علیمہ خان صاحبہ کی. وہ آج کیونکہ ان کا جو بیٹا شاہریز ہے جو ایتھلیٹ ہے, اس کو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا. تو جو بچی ہے چھوٹی, کیونکہ 2 دن بعد اس کی سالگرہ ہے اور وہ بخار ہے اور باپ کا پتہ نہیں ہے کہ وہ آ سکے گا نہیں, تو علیمہ خان اس بچی کو اٹھا کے آج کمرہ عدالت میں لے کے آئیں. مجھے بتائیے کیا یہ جو ظلم ہے؟ اور پھر وہ 2 سال کے بعد کہتے ہیں جی شاہریز سے ہم نے وہ ڈنڈا برآمد کر لیا. یار کو خدا کا خوف کرو, تم کیا مذاق اڑوا رہے ہو اپنا سب کا؟ طاقت کے نشے میں یہ حکومت اتنی مطلب انبلیویبل ہے, انبلیویبل ہے. اچھا جی, یہاں پر ایک اب 2-4 چیزیں آپ کو اور بھی دکھانا چاہتا ہوں. یہ بھی جو ایک ہمارے ہاں توہم پرستی ہے, یہ ایک میں نے سوشل میڈیا سے ویڈیو اٹھائی ہے سرتاج رسول شاہ کی. پتہ نہیں وہ دریا کے کنارے کیا منتر کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں کچھ.
اور کہ جی میں سیلاب کو روکوں گا، اور وہ دیکھیں وہ خود ہی پانی کا جو بہاؤ تھا تو اس نے وہ مٹی کو وہ بہا کے ساتھ لے گئی، تو پیر صاحب بھی اندر تو ساتھ مریدوں نے پکڑ کے باہر نکالا ہے۔ یہ دیکھیں مجھے کیا، اور پھر ایک اور یہ ویڈیو ہے کہ کس طریقے سے وہ یہ کر رہے ہیں، یعنی یہ بھی لوگوں کو ایک بیوقوف بنانے والی بات ہے، ایک ٹوپی ڈرامہ ہے۔ اللہ کا تو نام لینے سے برکت آتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کے ڈرامے۔ اور اب آخر میں بتاتا ہوں کہ یہ اپنی پراپرٹیز کو کس طرح بچاتے ہیں۔ یہ رمضان شوگر مل، یہ سنیں یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں محمد حسین جپا پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر PP 96۔ یہ رمضان شوگر مل ہے، یہ انہوں نے بند لگایا تاکہ ادھر پانی نہ داخل ہو سکے، اور یہ جو ایریا ہے یہ سارا ایریا جو ہے پانی میں گھیر چکا ہے اس بند لگانے کی وجہ سے۔ اسی طرح انہوں نے روڈ بند کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے تمام گاؤں جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں، گر چکے ہیں، اور یہ اس طرح کا ظلم و جبر کر رہے ہیں۔ یہ سامنے رمضان شوگر مل ہے، پاور پلانٹ ہے، یہ ابھی یہ نیو مل بنا رہے ہیں، یہ والی سٹیل مل ابھی نہیں بن رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ سارا علاقہ پانی میں ڈوب چکا ہے۔ تھینک یو، بہت مہربانی۔ یعنی سنا آپ نے کہ ان کی شوگر مل کو بچانے کے لیے انہوں نے دیہاتوں میں پانی چھوڑ دیا، ہر جگہ یہی کرتے ہیں اور اپنی پراپرٹیز بچاتے ہیں۔ لوگوں کو بالکل انہوں نے پھینک رکھا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو۔ پانی جو ہے وہ اب سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہاں پر بھی یہی ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا لوگوں کو۔ ہاں البتہ ڈالرز لینے کے لیے، امداد کے نام پر، ریہیبلیٹیشن کے نام پر پیسے لینے کے لیے یہ باہر ڈیلیگیشن جائیں گے، آئیں گے پیسے، اور باہر کچھ اور جائیدادیں بن جائیں گی، کچھ اور ان کی مینشنز بن جائیں گی، کچھ اور اکاؤنٹ جو ہیں وہ تھک ہو جائیں گے۔ پاکستان کا جو بندہ ہے، عام آدمی، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کو تبھی ملے گا جب اس کی حقیقی لیڈرشپ اس ملک میں حکومت پر آئے گی اور عوام کی ترجیحات اور پاکستان کی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔